بی بی کے ساتھ امت نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ بس چند جملے مصائب کے کافی وقت ہو گیا ہے۔ مولا کائنات تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے۔ اصحاب سے علی پوچھتے ہیں، اصحابی ایت مصیبت اعظم علی الرجل، ایک مرد پہ سب سے بڑی مصیبت کون سی ہوتی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج کی شب آسمان پہ بھی بکا ہے، آج کی شب فرشتوں کے ہاں بھی مجلس برپا ہے، ہر چیز رو رہی ہے۔ ایک مرد پہ سب سے بڑی مصیبت کون سی ہوتی ہے؟ کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا۔ بیٹا چلا جائے، جوان بیٹا، بڑی مصیبت۔ باپ چلا جائے، بڑی مصیبت۔ بھائی چلا جائے، بڑی مصیبت۔ علی نے کہا یہ مصیبتیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سنو، سب سے بڑی مصیبت مرد پر اس وقت ہوتی ہے ان تضرب حلیلتہ وہو لا یفعل شیئا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جا رہا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جا رہا ہو، وہو لا یفعل شیئا، وہ کچھ بھی نہ کر سکے، سب سے بڑی مصیبت۔ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کا مؤرخ ہے، نہج البلاغہ کی اس نے شرح لکھی ہے۔ اس میں فتح مکہ کے احوال میں سے ایک واقعہ لکھتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی نا تو حبار ابن اسود نے ایک بنی ہاشم کی خاتون کو نیزے کی انی سے ڈرایا تھا، اور وہ بنی ہاشم کی خاتون اونٹ کے کجاوا میں بیٹھی ہوئی تھی، حاملہ تھی۔ حبار ابن اسود کے نیزے کی انی کے ڈرانے کی وجہ سے اس کا حمل گر گیا۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے نیزے کی انی لگائی نہیں ہے، نیزے کی انی کا اشارہ کیا۔ اس بنی ہاشم کی خاتون کے دل میں خوف آیا، اس خوف کی وجہ سے اس کا حمل گر گیا۔ اس کی وجہ سے فتح مکہ کے دن جب محمد ہر ایک کو معاف کر رہے تھے، کہا آج حبار کا خون مباح کرتا ہوں، چونکہ اس نے ہماری ایک خاتون کو ڈرایا اور اس کا حمل گر گیا۔ میں دست بستہ عرض کروں گا یا رسول اللہ، اس نے نیزہ مارا تو نہیں تھا، اس نے نیزے کی انی سے ڈرایا اور اس کا حمل گر گیا۔ علامہ میر حامد حسین لکھنوی لکھتے ہیں ان فلانا ضرب بطن فاطمہ حتی اسقطت جنینہا، فلاں نے زہرا کے پیٹ پہ اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، اسقطت جنینہا، فاطمہ کا محسن گر گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، روایات میں ملتا ہے کہ جب بھی محمد دروازہ زہرا پہ آتے تھے، جب بھی محمد دروازہ زہرا پہ آتے تھے، قرع الباب قرعا خفیفا، بڑے دھیرے دھیرے دروازے کو دستک دیتے تھے، اور یہی درس دے رہے تھے جب بھی آنا دروازے کا احترام کرنا۔ لیکن مقدس اردبیلی لکھتے ہیں جب ہجوم آیا، چیخ و پکار بڑھی، شور و شرابہ ہوا، کہنے والوں نے کہا علی کو باہر بھیجو۔ زہرائی بنت پیمبر آئی، آ کر کہنے لگی حیا کرو، اس گھر میں آپ کے رسول کی بیٹی رہتی ہے۔ آنے والے نے کہا وہ ان رہتی ہے تو رہتی رہے، علی کو باہر بھیجو اور ورنہ ہم گھر کو گھر والوں سمیت جلا دیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
बस दरवाजे को आग लगी। ये मसाइब आपने सुने हुए, बीबी जख्मी, बीबी जख्मी, बीबी पहलू जख्मी, बीबी के पसलियां टूट गई, सीने में दरवाजे की मेखे पे वस्त हुई। इस हाल में मुदाफे विलायत अली इब्न अबी तालिब के पास, तारीख कहती है जब जब मुहाजिरीन और अंसार की औरतें आती थी और आकर हाल पूछती थी, ज़हरा तेरा अब क्या हाल है, और ज़हरा तेरे जख्मों का हाल क्या है। सुनोगे बीबी ने क्या जवाब दिया? बीबी यही जवाब देती थी, अपने शोहरों से पूछो मेरे अली से दुश्मनी क्या है। अजरको वल्लाह, अजरको वल्लाह, मेरे अली से दुश्मनी क्या है। अज़ादारो, एक दिन अमीर कायनात घर में आए, शाम का टाइम है, घर में आए, बीबी ने आगे बढ़कर अली से कहा, ओ मेरे सर का ताज अली, ओ मेरा सहारा अली, ओ मेरा आसरा अली, मैंने सुना है, उम्मे सलमा ने बताया है कि मदीने के गलियों में लोग तुझे सलाम नहीं करते हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मैंने सुना है लोग तुझे सलाम नहीं करते। अली ने रो कर कहा, इतना होता मैं सब्र कर जाता, इतनी मुसीबत होती मैं सब्र कर जाता। बीबी ने अपने दुख को भुला कर कहा, अली मुझे इतना बता क्या हुआ है। अली ने कहा, ज़हरा मदीने की गलियों में मैं सलाम फेरता हूँ, लोग मुझे सलाम का जवाब नहीं देते। अज़ादारो, उस वक्त अली की आंखों से आंसू आए, मजलूम की आंखों से आंसू बहे, मजलूम की आंखों से आंसू बहे। ज़हरा ने अली की रीशे मुबारक के नीचे हाथ किया, आंसुओं को अपने हाथों पे लिया। लख्त पैगंबर ने, बिन्त पैगंबर ने अली के चेहरे से बहने वाले आंसू हाथ में लेके कभी सीने पे मलने लगी, कभी पहलू पे मलने लगी, कभी उस जख्मी आंख पे मलने लगी, कभी टूटे हाथ पे मलने लगी। अली ने पूछा, ज़हरा ये क्या कर रही हो। ज़हरा ने रो कर कहा, मैंने अपने बाबा मुस्तफा से सुना था, किसी मजलूम के आंखों से और बहने वाले आंसू जख्मी के जख्मों का इलाज होता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, मुकाबले की मजलिस से मैं नहीं पढ़ता हूँ, कभी किसी साहिब मुसीबत का मुकाबला किसी और मुसीबत वाले के साथ मैंने नहीं कराया। अज़ादारों, मौला हुसैन की बड़ी मुसीबत है, सैयद शुहदा है, ला यौम कयौम कयाम अब्दुल्लाह, और मौला आपके शहादत वाले दिन जैसा कोई दिन नहीं है, और मौला बड़े मजलूम है, और मौला बड़े मजलूम है। लेकिन अज़ादारों, दो जिहतों से अली हुसैन से भी ज्यादा मजलूम है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। दो जिहतों से, बस आखिरी रिवायत, दो जिहतों से अली हुसैन से भी ज्यादा मजलूम है। पहली जिहत ये है, पहली जिहत ये है, जब तक हुसैन जिंदा रहे खैमों में कोई नहीं आया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। और जब तक हुसैन जिंदा रहे खैमों में कोई नहीं आया। हत्ता के एक रिवायत ये मिलती है, जब हुसैन ज़ीने ज़ुलजना से ज़मीन करबला पे आए, हुसैन का सजदा तवील हुआ, सन्नाटा छाया करबला की वादी में। उमर इब्न साद खामोश, शिमर मलऊन खामोश, एक दूसरे से पूछते हैं
کیسے پتہ چلے حسین زندہ ہے یا مر گیا ہے یا روح پرواز کر گئی ہے؟ شمر نے کہا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ طریقہ یہ ہے کہ فوجوں کو کہو خیموں میں گھس جاؤ، حسین اتنا غیرت مند ہے، اگر رمق حیات ہوئی حسین اٹھے گا۔ جیسے شمر نے کہا او خیموں کو لوٹ لو، زخمی حسین کوہنیوں کے بل اٹھ کے کہتا ہے بغیر تو ابھی تو میں زندہ ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عورتوں سے کیا لڑائی ہوتی ہے؟ شمر نے فوج کو کہا واپس آ جاؤ، لیکن ادھر تو حسین کے باپ علی کے ہوتے ہوئے فاطمہ کے گھر میں آ گئے۔ دوسری جہت جس کی وجہ سے علی حسین سے زیادہ مظلوم ہے اور زیادہ مظلوم ہے، عزادارو، اور آسمان کیوں نہ گر پڑا، قیامت کیوں نہ برپا ہو گئی، جب تک حسین زندہ رہے کسی بی بی پہ ظالم نے تماچے نہیں مارے، اور ادھر علی کے سامنے اور کئی کنفذ تماچے مار رہا ہے، اور کئی کوئی تماچے مار رہا ہے۔ ایک ظالم نے تماچا مارا اور بی بی کی آنکھ میں خون جمع ہو گیا، اور جب تک بی بی زندہ رہی آنکھ علی سے چھپا کے رہی۔